سورۃ قاف آیت نمبر 20 یہ لنک تو عبد المتین بھائی شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ سورۃ قاف آیت نمبر 20۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا صور میں، ذالک یہ، یوم الوعید، یہ ہوگا وعید کا دن، مطلب عذاب کا دن، اور صور میں پھونکا جائے گا اور یہی ہے عذاب کا دن، الوعید، یوم الوعید، وعید کا دن یعنی عذاب کے وعدے کا دن۔ ہم ان آیات کو اگر پچھلی آیات کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو کوئی بتا سکتا ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا سکرۃ الموت، اس کا کیا مطلب ہے؟ سکرۃ الموت، آیت یہ تھی وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ سکرۃ الموت کا کوئی بتا سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس ورڈ کا ترجمہ، اب ہم اسے اگر سکرۃ الموت پچھلی آیت کے مفہوم کے ساتھ ہی موت کی سختی، بالکل صحیح ہے جی۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے اللہ رب العزت نے جب موت کا تذکرہ کیا ہے، موت کے تذکرے کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب موت کے تذکرے کے بعد یہاں پر
اگلی اس سے بڑی سختی، اگلا اس سے معاملہ، بڑا مرحلہ، وہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ سور میں پھونکا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب کے وعدے کا دن جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے تھے۔ وجاءت کل نفس، وجاءت اور آئے گا، کل نفس ہر انسان، وجاءت اور آئی، کل نفس ہر جان، مع اس کے ساتھ، ہا اس کے، سائقن ہانکنے والا، و شہید اور گواہ ہوگا۔ اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلۃ، لقد یقیناً، کنت تحقیق تھا تو، فی غفلۃ غفلت میں، من ھذا آج کے اس دن کے بارے میں، فکشفنا ہم نے ہٹایا، عنک تجھ سے، غطاءک پردہ، فبصروک بصرو نگاہ کا مطلب تیری، بصرو نگاہ کا تیری، الیوم آج کے دن، حدید تیز ہے، بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا تو تیری نگاہ آج بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ حدید ویسے لوہے کو کہتے ہیں کہ انتہائی تیز۔ آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ، وہ جو غفلت کا پردہ، جس غفلت کی دنیا میں تو پیچھے رہ کر آیا ہے، دنیا میں رہ کر تجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخرت اور ایمان کیا ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، آج پھر دیکھ لے ہم نے تجھ سے تیرا وہ پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہیں بہت دور ہو رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو دل دہلا کر رکھ دینے والی آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقال قرینہ، اور کہا قرین ساتھی نے، ہو اس کے، اور اس کے ساتھی نے کہا، ھذا یہ ہے، ما جو، لدی میرے پاس، عتید حاضر ہے، اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ جو سب کچھ میرے پاس ہے اور یہ حاضر ہے۔ مطلب اعمال نامے لکھے ہوئے ایک انسان اتنی زیادہ مشقت میں پھنسا ہوگا، اس قدر پریشانیوں سے دوچار ہوگا، اور اوپر سے اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے فرشتے بطور گواہ حاضر ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہے وہ، ہمارے پاس ایک ایک بات اس کی لکھی ہوئی ہے۔ کیا حکم ہوگا جی؟ القیا فی جہنم، ڈال دو ان کو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار ہر کافر کو، عنید ہٹ دھرم کو، ہر ہٹ دھرم کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، مناع منع کرنے والا، للخیر نیکی کے، خیر کے کاموں سے، مریب بہت زیادہ شک کرنے والا، الذی وہ، جعل جس نے بنا لیا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہً آخر دوسرے معبود، فالقیاہ پس اب ڈال دو آپ اس کو، فی العذاب الشدید بڑے سخت اور بڑے شدید قسم کے عذاب میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ رب العزت سے 3 دفعہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگے تو اللہ رب العزت کی جہنم بھی کہتی کہ یا اللہ اس شخص کو مجھ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سختیوں اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لے گا۔ ہم سب اپنے رب سے اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔
اس کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ سور پھونکا جانا، سب لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا و نفخہ ثانی۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین پر رہنے والے سارے لوگ فوت ہو جائیں گے، سب جتنے لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف انعم، لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا کی نعمتوں میں پڑ جاؤں، جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس نے ہاتھ میں سور پکڑا ہوا ہے، اور جب سے اس کے ہاتھ میں سور آیا ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر پوری توجہ سے اللہ کا الحاکمین کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونکنے میں لیٹ ہو جاؤں۔ فرمایا کیف انعم، میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نعمتوں میں پڑ جاؤں۔ جب معاملہ اس قدر سنگین ہے، اس قدر عجلت والا ہے، جلدی والا ہے، اور اس قدر اچانک آنے والی موت ہے، اور فرمایا کہ قیامت تو اس قدر قریب ہے۔ یہ ہے جی نفخہ اولا، جب سور میں فرشتہ پھونکے گا سب زمین پر موجود سب انسانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ اب ہے جی دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، یہاں پہ نفخہ ثانی کا ذکر ہے۔ جب دوسری دفعہ عزیز ساتھیوں سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ اپنی قبروں سے من الاجداث، اپنی قبروں سے نکل کر الى ربہم ینسلون، تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ سورۃ یاسین کے اندر آپ کے پاس کاپی پینسلز اکثر احباب کے پاس ہوتے ہیں، آپ اس کا ریفرنس لکھ لیں، اگر نہیں ہوتا تو براہ کرم انما العلم بالتعلم، بے شک علم آتا ہے سیکھنے سے، اور سیکھنے کے لیے پہلی شرط لکھنا۔ اس کے بہت سارے قرآن و حدیث سے دلائل بھی ہیں، تو آپ کوشش کیا لکھ لیا کریں۔ قرآن کلاس ختم ہونے کے بعد محبت سے، پیار سے قرآن کے ان مقامات کو کھولا کہ یار ہم دیکھیں تو صحیح میرے رب نے کیا کیا مقامات پر کیا کیا بیان کیا۔ سورۃ یاسین 23واں پارہ، سورت نمبر 36، آیت نمبر 51۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تم دیکھو گے کہ وہ اپنے رب کی طرف قبروں سے اٹھ کر تیزی تیزی سے بھاگنے لگ جائیں گے۔ قالوا یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا، اور سب چیخیں گے ہائے افسوس کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ معزز سامعین، ہم اس سورۃ قاف کے شروع سے یہی عنوان پڑھ رہے ہیں کہ کافر کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اللہ کرے اب آپ کو اتنا قرآن آ گیا ہو کہ اگر میں آیت پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے دن آئیں، ورنہ انشاءاللہ جب ہم اس سورت کا ٹیسٹ لیں گے اس کے بعد ضرور ہوگا۔ یہی عنوان چل رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مریں گے قبر میں مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو جن لوگوں کا دوبارہ اٹھائے جانے کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے وہ حسرت سے مرنے لگ جائیں گے اور چیخ اٹھیں گے جب قبروں سے اٹھیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن بد اعمالیاں کرتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا احکامات نازل کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بدبختی، ہمیں ہمارے مقبروں سے قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ اکبر، ھذا ما وعد الرحمن،
کہا جائے گا اے بندو یہ ہے وہ اللہ رب رحمان کا وعدہ، یہ اللہ رب رحمان کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت وعدہ کیا کرتے تھے تم سے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور ہمارے رسولوں نے تم سے آ کر سچ ہی کہا تھا، ہمارے رسول تمہیں سچ بولتے تھے۔ ان کانت الا صیحتن، ان مگر کانت ہوگی یہ، اللہ مگر صیحتن ایک چیخ، واحدتن ایک، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمایا کہ یہ تو ایک چیخ ہوگی، چیخ لگنے کی دیر ہے کہ یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ، اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کسی کو بھی ذرہ اجر نہیں دیا جائے گا مگر وہ اجر ملنے والا ہے جو تم دنیا میں عمل کر کے آتے تھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کی توفیق سے یہ آیات سورۃ یاسین کی 51 سے آنورڈ براہ کرم ضرور پڑھیں، انسان کے دل اور ایمان کو بڑھا دینے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یاد رکھو کہ جنتی لوگ تو اس دن موج میں ہوں گے، بہت زیادہ موج کر رہے ہوں گے، تو ہمارے اس دن اعمال نامے کام آنے ہیں۔ ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو کوئی وعید کا دن نہیں ہے۔ ان کے لیے تو آپ نے سورہ یاسین کے مقام میں اللہ رب العزت کا فیصلہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے مومنوں اور کافروں الگ الگ ہو جاؤ، اے گناہ گارو اور نیکوکارو، دنیا میں تم کٹھے رہتے تھے نا، آج الگ الگ ہو جاؤ، آج ہمارے فیصلے کا دن ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ دن جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے تھے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ ہوگا ایک سائق، مطلب ہانکنے والا، ساقا یسوق سوقن، اس میں فائل ہے، فائل ہم سب جانتے ہیں نا، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مطلب جو جانوروں کو کسی گروہ کو کسی جگہ ہانک کر پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں سائق۔ تو اب یعنی قبر سے نکلتے ہی کافر کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، یہ مومن کی بات نہیں ہے، کافر کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے ان کو ہانکا جائے گا، اور صرف ایک فرشتہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ گواہی دینے کے لیے دوسرا فرشتہ بھی ہوگا، اور یہ گواہی یہ ہے جی شہید کا مطلب، سائقن کا مطلب ہانکنے والا، و شہیدن کا مطلب گواہ۔ اب وہ گواہ کرام کاتبین بھی ہو سکتے ہیں یا اللہ کے دوسرے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کل نفس سے یہاں مراد ہر کافر و مشرک ہے، کل نفس سے مراد صرف کافر و مشرک ہے، یہ مومن کی مثال نہیں ہے۔ مومن کے لیے بھی قبر سے نکلتے ایک دفعہ سختی اور آزمائش ضرور آئے گی، اور آزمائشیں تو امتحان شروع ہونے تک آئیں گی۔ ہم سارے لوگ، ساری انسانیت جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آدم علیہ السلام آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، آپ آج اپنے رب سے گزارش کریں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ان ربی، بے شک آج میرا رب، غضبت، اتنے غضب میں، الیوم، آج کے دن میرا رب اتنے غضب اور غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غصے اور غضب میں کبھی بھی نہیں ہوئے، اتنے زیادہ غضب اور غصے میں۔ تو فرمایا کہ آج کے دن تو اللہ کے سامنے سفارش کرنا بڑا ناممکن ہے۔ اسی طرح پھر دیگر انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، آخرکار کوئی بھی نبی سفارش نہیں کرے گا، ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی دنیا کی بات یاد کر کے کہے گا کہ مجھ سے دنیا میں یہ خطا ہوئی تھی۔ آج اللہ کے سامنے سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس دن نبی علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو خاص الفاظ، خاص تسبیحات اس موقع پر سکھائیں گے، ان کلمات سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے ارفع رأسک سل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر تو اٹھائیں نا سجدے سے،
آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، سل تو عطا، جو آپ سوال کرتے ہیں سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی سوال کا پورا کریں گے۔ اشفع تو شفع، آپ سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے۔ یہ ہے جی وہ مقام ہے سفارش، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوا ہے ابھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پڑھ کے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا بنے گا کیا۔ ابھی عزیز ساتھیوں، ابھی حساب شروع ہونے کی بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو دائیں اور بائیں نامے کے اعمال نامے کی بات نہیں کی۔ اللہ نے کیا کیا بندوں سے پوچھنا ہے ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا، فقط ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ نے حساب کتاب ابھی شروع ہونا ہے۔ اب جب یہ احادیث اور یہ آیات جس طرح آپ یہ سورۃ قاف پڑھ رہے ہیں کہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ کافر بدبخت قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، ساتھ ایک ہانکنے کے لیے فرشتہ ہے، ساتھ ایک گواہی دینے کے لیے فرشتہ ہے، اور کچھ لوگوں کو تو جکڑ کر لایا جائے گا اللہ کے میدان میں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا قول یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے ہائے کاش کہ میں کسی درخت کا تنکا ہوتا، میں ہواؤں میں بکھر جاتا، مجھے کوئی چرند پرند استعمال کر جاتا، میرا وجود ہی ختم ہو جاتا، لیکن کاش کہ اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے نہ کھڑا کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں، آپ اور ہم کیا ہیں؟ بس ان لوگوں کو فکر تھی۔ آج ہم سب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں مت، بھائی مت ڈراؤ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناؤ، ڈراؤ بھی مت۔ لیکن جس دل میں یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا کہ ایک روز میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، میرے رب نے مجھ سے یہ جوانوں، یہ آپ سب کے لیے، میرے اپنے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ نے ہم سب سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ زندگی کیسے گزاری۔ اس دن پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے الفاظ ہمارے منہ سے بھی نکلیں گے۔ بس یہ احساس ذمہ داری پیدا ہونے کی دیر ہے۔ ہر نفس آئے گا، معہا اس کے ساتھ ہوگا سائقن، ایک ہانکنے والا، و شہید، اور گواہ، فرشتے اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ اب ہے جی یہ حال، کافروں کا تو یہ حال ہے ہی ہے، بد نصیب ہیں وہ، لیکن مومنوں کا بھی یہ حال ہے۔ لقد یقیناً کنتا، تھا تو، آمین۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ اللہ پاک، حساب یسیر کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ کتنی یہ پیاری دعا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ کتنے پیارے پیارے کمنٹس ہیں، ماشاءاللہ۔ حساب یسیر یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عائشہ، اللہ نے جس بندے سے پوچھ لیا نا یہ کیوں کیا، وہ تو مارا گیا۔ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں اور بس اگنور کر دیں، یا یہ کہ پوچھیں ہی نہ۔ حساب یسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حساب کتاب کا معاملہ آسان فرمائے۔ یقیناً آسان انہی اعمال سے ہونا ہے جو آج دنیا میں ہم کر رہے ہیں۔ جتنے اعمال نامے اچھے ہوں گے وہاں حساب اچھا ہو جائے گا۔ لقد کنتا، یقیناً تحقیق، کنتا تھا تو، فی غفلت میں، یقیناً تو خود ہی غفلت میں تھا۔ تو یہ غفلت دیکھا نا، ہم میں سے بھی، آپ احباب میں سے بھی، اکثر کسی دوست بھائی ساتھی سے میں پوچھوں کہ یار تہجد پڑھتے ہو؟ بولے نہیں غفلت ہے۔ بھائی قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں یار غفلت ہے۔ اللہ کے بندے، یہ زندگی غفلت کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو بہت مختصر سا لمحات ہیں ہمارے پاس جو غنیمت ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ غنیمت چھن گئی ہے، ہم اللہ کے لیے اس غفلت کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ورنہ اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں۔ لقد یقیناً کنتا، تھا تو، فی غفلت میں، من ھذا، اس دن کے معاملے میں، اس قیامت کے بارے میں، سور پھونکے جانے کے بارے میں، دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بارے میں، یقیناً تو خود اس دن سے غفلت میں تھا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں، ایک تھوڑی بریک لیتے ہیں، لیکن آپ میرے سوال کا ضرور جواب دو، ایمانداری سے بتائیں، اگر ہم قرآن نہ پڑھتے،
ہم یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھتے نہ سمجھتے، آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا آپ کو پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ انسان کس کس معاملے میں غفلت میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ لگنا تھا کہ سور پھونکا جانا ایک دفعہ ہم نے سنا ہے نا صرف بچپن میں؟ کیا ہمیں پتہ لگنا تھا کہ کافر اس طرح قبروں سے اٹھائے جانے ہیں، ساتھ ایک ہانکنے کے لیے فرشتہ ہوگا سٹک لیے، معاذ اللہ، ایک گواہی دینے کے لیے ہوگا، آپ کے اور میرے دائیں اور بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں۔ کیا یہ احساس سے ذمہ داری قرآن کو پڑھے بغیر ممکن ہے؟ کیا یہ انفارمیشن پہلے مل سکتی ہے قرآن کے بغیر؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو کیوں نہ ہم سب اللہ کے حضور، میں ویسے آپ سب احباب کو میرا تو خیر کا دل چاہتا ہے، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جو بندہ عبداللہ حسن بھائی، ماشاء اللہ جی، یہ تو بھائی ہم سے نیک بندے ہیں عبداللہ حسن بھائی، اللہ تعالیٰ کی حسنات قبول کرے، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر، کہاں پہ بات چل رہی تھی؟ ہاں، میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ اللہ کے لیے دو نفل جا کے شکرانے کے پڑھو آج، کہ اللہ تیرا شکر ہے اس پرفتن دور میں، جب کہ سب سے زیادہ خرابیاں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مردوں کے لیے عورت فتنہ ہے، وہ جس سینس میں آپ سب سمجھتے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا فتنہ موبائل ہے۔ تو آپ سب اللہ کے لیے، آپ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، جب دن ٹائم موقع ملے، یا اللہ یہ میں 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے مجھے قرآن کی 20 آیتیں فون پہ پڑھنے کی توفیق دی۔ جب لوگوں کو نیٹ فلکس سے فرصت نہیں ہے، ان کی فیس بک جان نہیں چھوڑ رہی، ان کے فون کی چیٹنگ ختم ہی نہیں ہوتی، ان کے موبائل کی ایپس اور گیمنگ اور مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی تصور ہی پیدا نہیں ہوا کہ اس فون پر کچھ دین سیکھا جائے۔ آپ سب اللہ کے لیے اللہ کا بڑا شکر ادا کریں، اور میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں بھی جائیں کوشش ہوتی ہے قرآن ضرور پڑھاتے ہیں، لیکن شاید گھر میں رہ کے اتنی نیک روٹین، یعنی مجھے پراپر تفسیر پڑھنی، اس کو یاد کرنا فجر کے بعد، ورنہ یہ وقت واک میں گزر جاتا تھا 30-40 منٹ۔ تو اللہ کا میں بھی انشاءاللہ جی 2 نفل ضرور پڑھوں گا، انشاءاللہ پڑھوں گا بھی، صحیح کوشش کروں گا۔ اللہ کے لیے پڑھنے نا، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے اللہ کی کہ وہ ہمارے اعمال کو ریاکاری کی ضد چڑھا دے۔ یا اللہ وہ تیرا دشمن ہے، اور ہم اس شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ دشمن ہے تو پھر دشمنی ہم پوری مول لیں گے۔ تو ہم اللہ تیری رضا کی خاطر، خالص تیرا شکر ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم 2 نفل ضرور ادا کریں گے، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ماشاءاللہ۔ فجر کا قرآن انشاءاللہ گواہی دے گا، انشاءاللہ جی ضرور دے گا گواہی، انشاءاللہ۔ بات وہی، لقد كنت في غفلة من هذا، تو خود ہی غفلت میں تھا اس معاملے میں۔ فکشفنا، آج نامنی ہم اٹھا دیں گے ہم، عن کا تجھ سے، غطاء کا تیرا پردہ، فبصروا نگاہ کا تیری، الیوم آج کے دن، حدید بہت تیز ہو جائے گی۔ جو تو دنیا میں غفلتوں میں تھا نا، آج ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیں گے، پھر تو دیکھنا تجھے سب کچھ نظر آئے گا، پھر تجھے بڑا افسوس بھی ہوگا، بڑی حسرت بھی ہوگی کہ ہائے افسوس کہ میں دنیا میں غفلت میں رہا اور میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ آخرت کیا چیز ہے۔ میں شاید نہیں، یقیناً اس زمین پر رہتی ہوئی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا قرآن نہ سمجھ کے پڑھے، سب سے بڑی غفلت۔ جس نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھانا، اس کو تو پوری زندگی سمجھ ہی نہیں آنی کہ غفلت کس چیز کا نام ہے اور بیداری کس چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لوگوں کے حساب انسان اپنی اوقات دیکھ لے گا۔ کیا پیارے جملے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ لوگوں کے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب سے قریب آیا جا رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غفلت سے بیداری کے لیے عزیز سامعین، دوستو، دیگر کولیگس، احباب، جہاں تک بھی یہ آواز جائے، غفلت سے بیداری کے لیے اللہ کی کتاب سے بڑا کوئی حل نہیں ہے اللہ کی زمین پر، کوئی حل نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا نا، شاید کہ آج کچھ لوگ نئے ہیں یہ قرآن سیکھنے کے لیے،
تو یہ ان احباب سے پوچھے جو روزانہ روٹین میں قرآن کلاس لے رہے ہیں. میں نے آپ سے شاید کسی ایک آدھ سے یہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کچھ لوگ بہت شوق سے یہاں قرآن سیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ جب سے ٹیسٹ کی بات کی ہے، ٹیسٹ کا انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے. آپ نے موبائل پہ کون سی ایپ اوپن کی ہوئی ہے؟ یہ جی عبد المتین بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ایپ کا لنک یہاں شیئر کر دیں. میں نے کل بھی، یہ اسلام ون ایپ ہے، لیکن اس میں ترجمہ آپ یوز کریں عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالی. تفسیر بھی اگر ان کی مل جائے، سارے تراجم ہیں، لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور ذرا ایڈوانس بھی ہے. وقال قرین ہو، اور کہا اس کے ساتھی نے، ھذا ما لدی عتید، ھذا یہ، ما جو لدی میرے پاس ہے، عتید حاضر. اس کا ساتھی مراد یہاں فرشتہ. ایک اسے کہا جائے گا کہ تو پوری زندگی غفلت میں رہا، آج ہم تیری آنکھیں کھول رہے ہیں، پھر دیکھ آج کے منظر نامے معاذ اللہ. یہ تنبیہ ہے بڑی خطرناک قسم کی. اور پھر اس کا ساتھی فوراً کہے گا کہ یہ ہے میرے پاس تیرے لیے سب کچھ تیار، یعنی تیری زندگی کے سارے کرتوت، ساری چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں، سارے برے سے برے اعمال، سب کچھ یہ ہمارے پاس تیار ہے. ہم نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. القیا فی جہنم، استغفر اللہ واتوب الیہ. القیا، ڈال دو ان کو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر کافر کو، کفار بڑا ناشکرا، بڑا، دیکھا ناشکری اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اور آپ کی اور ہماری زندگی کی بہت بڑی بے چینی اور نحوست کی وجہ ناشکری ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو دنیا کے معاملے میں، اپنے سے اوپر مت دیکھو. جب تم، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نیچے دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. ہاں، دین کے معاملے میں اوپر دیکھو. اللہ نے جس کو تقوی زیادہ دیا ہے، زہد پرہیزگاری زیادہ دی ہے، اس کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ ہر کل کفار، ہر ناشکرے کو، عنید، ہٹ دھرم. عزیز دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ضدی مت بنیے. کتنی دفعہ فساد کی وجہ آپ کی میری ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے. یہ جہنم میں جانے والوں کا وصف ہے. قرآن پڑھنے والے ضدی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تو یہاں بائک پارک کرنے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پہلا نمبر لینے پہ، یعنی ایک لائن میں لگے ہوئے، پہلا وہ کہتا ہے میرا نمبر ہے، میرا نمبر ہے، اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے. مومن بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کیسے؟ فرمایا کمزور ضعیف لوگ جنت میں جاتے ہیں. اور ایک حدیث ہے، جن کے دل پرندوں کی طرح، وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں. یہ تو کافر کی نشانی ہے، ناشکرا ہونا، ہٹ دھرم ہونا، ضدی ہونا، بگڑے ہوئے ہونا، سخت مزاج کا ہونا، لوگوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا ہونا. یہ تو جہنمی اور کافر بندے کی نشانی ہے. مناع للخیر، یہ منع کرتا تھا خیر کے کاموں سے. معتدن، حد سے بڑھا ہوا تھا. مریب، شک کرنے والا ہوتا تھا. آج نا مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو معاذ اللہ اپنے دین پر شک ہے، اعتماد نہیں ہے. اگر ہمیں اعتماد ہو نا، اسلام پر کانفیڈنس ہو پراپر، تو ہمارے یہ رویے نہ ہو. ہم ڈرتے چھپتے پھر رہے ہیں. یونیورسٹیز میں کسی نے داڑیاں رکھی ہیں تو وہ داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا ہے، بھی میں نے جرم کر لیا. کسی نے اسلام کا مطابق ٹخنے ننگے کیے ہوا کسی مرد نے، تو وہ اس سے شرماتا پھر رہا ہے. کوئی نماز پڑھنے جائے یا موسیقی نہ سنے تو ڈرتا مرتا پھر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ کچھ نہیں کہیں گے. جب آپ خود کانفیڈنس میں ہوں گے، آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں گے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اور اس سے بڑی بات بھلا کیا، اس کی دعوت دیں گے. یہ بھائی عبد المتین کو اگر کوئی ہمارے یہاں کولیگ اچھی طرح پتہ ہے، یونیورسٹی میں ہمارا 3-4 سال، تو یہ بلال بھائی کا بھی کیمسٹری ہے، کیمسٹری میں گزرا. اللہ کرے کو میرے یہاں کولیگ کلاس فیلوز بھی ہوں. ہم نے تو ہمیشہ ان سب کو نماز پہ لے گئے ہیں، کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہونے دیے. جہاں جہاں ہمارا بس چلا ہے بالکل بھی نہیں ہونے دیے، اور ہمیشہ سب کو دین کی دعوت دی. اور یہ قرآن کلاس فقط تحدیث نعمت کے لیے اور آپ کو ترغیب کے لیے کہ یہ صرف یہاں قرآن پڑھ کے گنگے بن کے بھاگ مت جایا کرو، وہ اس قرآن کو آگے پڑھاؤ لوگوں کو. تو ان سب کو، یعنی 4 سال بی ایس میں 17 سے 21 سیشن ہے نا جی سی یو ایف میں، پوری کلاس نے
ہر روزانہ کیا روزانہ 2-3 دفعہ بھی ترجمہ پڑھا. اور جس دن لاسٹ ڈے سگنیچر سیرمنی تھی، اگر وہ ویڈیو اویلیبل ہوئی تو میں یہاں کمنٹس میں شیئر کر دوں گا، اس دن بھی قرآن پڑھا. کتنے پارے ہم نے یونیورسٹی کی کلاس میں پڑھ لی. ان سے یہی ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ کائنڈلی صرف اپنا قیمتی وقت ہمیں 5 منٹ دے دو، ہماری بات تو سنو. بات سنتے تھے لوگ، کوشچننگ کرتے تھے، کتنے لوگ دین کی طرف آ گئے. تو یہ قرآن فقط پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود پڑھو اور بس اللہ اللہ. بھائی خود پڑھو، اپنے گھر والوں کو کہو، اپنی کلاس میں اپنے دوستوں میں یہ آیات شیئر کرو، اور پھر ہمیں بتاؤ. یہاں کے بتانے کا مقصد بھی ہے. مثلا آپ میں سے کسی دوست نے کمنٹ کیا کہ یار میں نے یوں قرآن آپ سے پڑھا 2 آیتیں اور میں نے اپنی کلاس میں پڑھایا تو یہ رسپانس آیا، تو اٹ مینس دس اسٹیپ ول موٹیویٹ ادرس. باقی لوگ اس سے انسپائر ہوں گے. یہاں ابو بکر صدیق ایک دوست موجود ہے، آئی تھنک یہ یونیورسٹی آف اکاڑا میں انہوں نے کلاس شروع کی تھی یا کر رہے تھے، واللہ عالم. کچھ دوست تو بہت اچھے سے کرتے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. ہماری آیات ختم ہوگی. مجھے یہاں سے دکھ ہوا، معتدن حد سے بڑھا ہوا، مریب، شک کرنے والا. ہم خود مشکوک سا اسلام لیے پھر رہے ہیں، ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اپنے اسلام پہ، ہمیں شرم آتی ہے. بھائی جب موسیقی سننے والوں کو شرم نہیں آتی، جب دنیا جہان کے اوٹ پٹانگ فیشن کرنے والوں کو شرم نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو شرم نہیں آتی، جب مخلوط ماحول کو پروموٹ کرنے والوں کو شرم نہیں آتی، اسلام کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے آپ کے اور میرے ادارہ جات میں، نبی کی توہین بھی ہوتی ہے، ہر قسمی تذلیل بھی ہوتی ہے، ہر دنیا کا جرم ہوتا ہے. پورے کانفیڈنس سے صرف مولوی صاحب نکرے لگ گئے، ایک کارنر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کا اپنا تعارف نہیں ہے، اس کا اپنا امپیکٹ فیکٹر نہیں ہے، لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سنائی ہی کبھی نہیں ہے. آپ کی اور میری تو حالت یہ ہے کہ اگر ظہر کے ٹائم لیکچر کا ٹائم ہونا تو ہم عصر جا کے یا مغرب کے ساتھ جا کے ظہر اثر ہاسٹل میں اپنے روم میں پڑھتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹائم نہیں ملا. ایسے اسلام تھوڑی ہوتا ہے. اسلام میں ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے. شک والے لوگ تو جہنم میں جائیں گے. یہ آپ قرآن کی آیت سن لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو جی آپ سب پھر خود تو قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. کسی سے میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ ہو، ہم سامنے ہوتے پھر تو میں آپ کو منوا لیتا. یہ عبداللہ حسن بھائی کو، عبد المتین بھائی کو، یا کسی حد تک ابو بکر بھائی، ان دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم جب سامنے ہو تو پھر تو ہم اسپیشل محنت ترلا کر کے بھی منوا لیتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. بلکہ اگر کوئی نہ مان رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یونیورسٹی آ کے قرآن کلاس پڑھائیں گے، خود ہی مان جاتے ہیں. جی بھائی ہم نے شروع کی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ. عبدالحسیب بھائی بھی زندہ ہے جی. السلام علیکم عبدالحسیب بھائی. میں جی آیات پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کام شروع کیا ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کلاس لے رہے ہیں، کیونکہ شاید یہاں شو نہیں ہوتا. بھائی جنہوں نے شروع کیا ہے، جن میری بہنوں نے، بھائیوں نے، جن احباب نے، یہ آپ کے کام آئے گا آخرت میں. جب لوگوں کو یہ کہا جانا ہے نا لقد كنت في غفلة من هذا، تب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنی نامہ اعمال کی کتاب پڑھ. اور پھر بندہ کہے گا ہاؤ مقرأ کتابیہ. یہ سورۃ الحاقہ کی آیت ہے. جنتی بندہ وہاں شور مچا دے گا کہ آ جاؤ میرے نامہ اعمال کی کتاب پڑھو نا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں پورا یقین تھا کہ میں نے اس حساب کتاب کو پہنچنا. مجھے یقین تھا تو آج میں حساب کتاب کو پہنچ گیا ہوں. تو انشاءاللہ پھر آپ اس طرح کے پازیٹیو اور پیارے پیارے جملے کہیں گے. ضرور کوشش کریں. پوری کلاس نہیں پڑھتی، ایک دوست کو پڑھانا شروع کریں، کسی ایک کولیگ کو پڑھانا شروع کر دیں، کو گھر والوں میں اچھا ہے اس کو پڑھانا شروع کر دیں، محلے میں شروع کر دیں، ڈرائنگ روم میں شروع کر دیں، اسکول میں، کالج میں، فون پہ شروع کر دیں. بھائی کسی کو ایک آیت کی آڈیو سینڈ کر دیں اور وہ سن لے. یونیورسٹی میں نا یہ امفل کے ہماری کلاس میں نا ایک ٹیچر ملے، بات آپ سے بہت لمبی ہو جائے گی، قصہ ہے مختصر یہ کہ وہ کہتے کہ میں ایک دفعہ نا، آپ یہاں سے حالت چیک کریں، دکان پہ گیا سی ڈیوں والی پہ. میں نے انہیں کہا کہ کوئی قرآن کی تلاوت دے دو. انہوں نے مجھے ایک سی ڈی دی. میں نے ان سے پوچھا پیسے، کہنے لگا نہیں پیسے تو نہیں ہے اس کے. میں بڑھا رہا کہتا بابا ایک ہی پڑھی ہے لے جاؤ. کہنے لگے مجھے پوری مارکیٹ سے قرآن کی سی ڈی نہیں ملی، میرا دل چاہتا ہے. میرے ٹیچر تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، ڈاکٹر ساجد صاحب، اللہ کرے یہاں لائے بھی نہ کہیں بیٹھے ہوں، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، بڑے ذوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ.
کیمسٹری میں ان کی پی ایچ ڈی ہے چائنا سے. تو کہنے لگے کہ اب نا میرا دل چاہتا ہے جب گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو قرآن سنوں، لیکن میرے پاس قرآن نہیں ہوتا. میں نے انہیں کہا سر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، فون آکس کنیکٹ کیا تو سنتے رہا کریں. اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ تلاوتیں سینڈ کر دی. آپ کی میری کمیونٹی میں یہ حال ہے قرآن کے ساتھ. تو آپ کسی کو واٹس ایپ پہ بھی دین کی دعوت دینا شروع تو کریں نا ایک دفعہ. پھر اصل تو طریقہ فزیکلی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے جی وعید کا دن، یا وہ دن جس کا ہم تم سے وعدہ کیا کرتے تھے، اس عذاب کا وعدہ جو ہم تم سے کرتے تھے. وجاءت، اور آئے گا، کل نفس، ہر نفس، معہا، اس کے ساتھ ہوگا، سائقن، ایک ہانکنے والا، و شہید، اور ایک گواہ. لقد کنتا، اور کہا جائے گا تھا تو، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس دن سے. فکشفنا، آج ہم اٹھا دیں گے ہم، عن کا، تجھ سے، غطاء کا پردہ، فبصرک، تیری آنکھیں، نگاہ، الیوم، آج کے دن، حدید، بہت تیز ہو جائیں گی. آج ہم پردے اٹھا دیں گے اور پھر تو ہر چیز آنکھوں سے دیکھے گا، تجھے غفلتیں بھول جائیں گی جو تو دنیا میں کرتا تھا. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا، یہ، ما، جو، لدیہ، میرے پاس، عتید، حاضر ہے. وہ کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس حاضر ہے، مطلب اعمال نامے فرشتے وہاں حاضر کر دیں گے. حکم ہوگا، القیا، ڈال دو، فی جہنم، اس کو جہنم میں، کل کفار، ہر کافر کو، عنید، ہٹ درم کو، مناع، منع کرنے والا، للخیر، خیر کے کاموں سے. اللہ کے لیے کبھی زندگی میں خیر کے کاموں میں رکاوٹ مت بنیے. معتدن، حد سے بڑا ہوا، مریب، بہت زیادہ شک کرنے والا. اگلی آیت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ سے پچھلی آیات میں سے دیکھتے ہیں آپ کو کس کس کا کو ترجمہ آتا ہے. کوئی ایک دو ورڈز پوچھنا چاہتا ہوں، زیادہ مشکل تو نہیں ہوں گے. ایک ورڈ ہم نے عن الشمال، یہ ایک ہم نے ورڈ پڑھا تھا، عن الشمال. کس کس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ چلو میں آیت پڑھ دیتا ہوں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. عن الشمال کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عن الشمال، سورۃ قاف 17 نمبر آیت ہے. عن الشمال، یہاں سے بائیں. ماشاءاللہ جی، علی اسلم بھائی لگتا ہے رٹا شٹا لگا کے آتے ہیں خوب. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. بائیں جی، جی جی بالکل. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو دائیں والوں میں کر دے، بائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. پھر تیار رہیے ٹیسٹ کے لیے، اور اس کے لیے بھی کہ یہ آیات آگے لوگوں کو پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آئی تھنک آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا آج، پارٹیسپینٹس 5-6 زیادہ تھے. کسی کا کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی بات، کچھ بھی، تو یہاں شیئر کر دے. کسی نے نوٹس بنایا تو وہ بھی شیئر کر دے یہاں، کہ کتنا اچھا لگے گا. ابھی آپ تصویر لیں، یہیں اسکرین شاٹ شیئر کر دیں. ہماری طرف سے چھٹی ہے سب کو جی. بہت سارے لوگوں کی مصروفیت ہوتی ہے، بڑی ہمت ہے اس ٹائم اتنی لمبی قرآن کلاس. واللہ عالم. ہم ایک قرآن کلاس یاد آئی عبداللہ بھائی کا، میں اس لیے نہیں ذکر خیر کر رہا. خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی دے دو. تو بڑا خطرناک کام ہے، نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ چلے بھی گئے ہیں. چلو اب ان کی غیر موجودگی میں کر لیتے ہیں. ہم ایک دفعہ قرآن کلاس فجر پہ پڑھنے بیٹھے، ظہر ہو گئی، اور بہت ایمان بڑا بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ. مشرک، یہ کیا ہے؟ عن الشمال، مشرک کس کا ترجمہ کیا ابو بکر صدیق صاحب؟ کس کو مشرک بنا دیا بابا جی؟ پہلے فتوی ہوا پڑا سارا ماحول، ہر طرف سے فتوے ٹھوکے جاتے ہیں. تو ہاں، آپ میں سے میں کہہ رہا تھا کسی نے نوٹس یا کچھ ایسا لکھا ہو تو یہاں شیئر کریں. ہماری طرف سے سب کو اجازت ہے. کتنی خوشی ہوگی، کتنی باقی احباب کو موٹیویشن ملے گی. ماشاءاللہ جی، بڑی بڑی تحریریں بھی آئی ہوئی ہیں جی. یہ
اللہ تعالیٰ جی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل تو مجھے کچھ نوٹس ریسیو ہوئے تھے، ایک آدھ دوست سے میں نے شیئر بھی کیے تھے. ہاں جی عبد المتین بھائی جزاک اللہ ہی بنتی ہے اب. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور ہماری اہلیہ بھی بلکہ بیمار ہیں 2 دنوں سے. میڈیکیشن بھی چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ عافیت سے نوازے جی. صحت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں. تو دعائیں واقعی بہت اثر رکھتی ہیں. آپ ضرور دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.